ناظرین، میں نے اپنی گفتگو میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ امریکہ کے 42 پریزیڈنٹس میں سے 33 پریزیڈنٹس جو ہیں وہ ملٹری بیک گراؤنڈ کے تھے. میرا پروڈیوسر جو ہے وہ کافی مزے کا آدمی ہے، وہ بعد میں کسی وقت آپ کا تعارف کراؤں گا اس سے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو وہ لسٹ بھی ذرا ناظرین کو دکھا دیں. ذرا لسٹ جو ہے وہ آپ ناظرین دیکھ لیجئے گا اسکرین کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال لے کے اب میں جو جانا چاہتا ہوں اپنے منظر حیات صاحب کے پاس. بہت ہی مزے کے آدمی ہیں، ایسی ایسی اصطلاحات چلا دیتے ہیں، ہم گھنٹوں اس کے اوپر بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں. جب ہم بات کر رہے تھے کہ جی پیسے دے دے کہ امریکہ نے اپنا کام جو ہے وہ نکلوایا ہے، ہمارا خیال یہ تھا کہ تھوڑی سی قومی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذرا بچا کے اس سے نکل جائیں. لیکن انہوں نے اصطلاح دی کہ نہیں جناب، ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ رینٹ سیکنگ نیشنز کا ہے. بہت مزے کی اصطلاح ہے. اس کے ساتھ ہی دلاور چودھری صاحب نے، یہ وقفے کے دوران کی باتیں میں کر رہا ہوں جس وقت اکثر گفتگو جو ہوتی ہے وہ شاید لائیو آپ تک نہیں پہنچتی ہے، ان کا نہیں جناب ایک کلائنٹ سٹیٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ کلائنٹ سٹیٹ اور رینٹ سیکر کا سوال لے کے راؤ صاحب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بتائیے گا کہ کیا ہم نے سبق سیکھا ہے اپنی ان غلطیوں سے جو ہم نے ایک رینٹ سیکنگ نیشن کے طور پہ کی ہیں یا ایز اے کلائنٹ سٹیٹ کی ہیں؟ کیا کوئی امکان ہے اس کا کہ ہم کسی وقت بھی اپنا راستہ سیدھا کر لیں؟ میرا خیال جی قطعاً نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اس غیر جذباتی جواب کی. ہمارے پاس اس لیول کی نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ گراس روٹ سے اٹھی ہو، اوپر آئی ہو، جس کو مسائل کا خود گزرنے کا ادراک ہو. اور اس کے بعد جی میں پاکستان کی عرض کر رہا ہوں، میں نیشنل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو یہ کموڈیٹیز نہیں پائی جاتی. ایک زمانے میں تھی. بڑے آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹریز دیکھیں، کچھ بندے ہیں جنہیں پوری ایک تپسیا انہوں نے کی ہے اور انہوں نے پھر وہ آگے آئے ہیں. That's fine. وہ ایک آپ ظلم کرتے ہیں، وہ تو ایک دیکھیں. میں ٹوائنبی کو ایک کوٹ کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے فرمایا کہ آئرلینڈ سے ظلم ہوا، امریکنز نے ان کے ساتھ اپنے نیٹیوز کے ساتھ کیا، آسٹریلینز نے ابارجنیز کے ساتھ کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹوائنبی اور ابن خلدون کا تھیسس ہی بالکل یہی ہے کہ پاورفل کمیونٹیز جو ہے وہ ہمیشہ کمزور کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہیں، ہمیشہ. آپ ٹوائنبی کی کتاب والیومز ہیں، کتاب نہیں ہے والیومز ہیں، ہسٹری آف سیولائزیشن آپ پڑھیے. آپ ابن خلدون کا تھیسس دیکھیے. آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں بخاری صاحب کہ ترک آرمی ڈیفائن کیسے ہوتی تھی اور کیسے بنتی تھی؟ میرا سوال ہے آپ سے کہ ترک سلطان جو تھا وہ اپنی آرمی کیسے بناتا تھا؟ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں دوسروں کو، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، جہاں بھی زیادتی ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. لیکن ہماری پریکٹس تھی یہ کہ ایک گاؤں پہ حملہ کیا، شہر پہ حملہ کیا، قصبے پہ حملہ کیا، والدین مار دیے، والد مار دیا، بچے کو سلطان کا سپاہی بنا دیا گیا. وہ بڑا ہوتا تھا، اس کو والد والدہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا. سلطان جو تھا اس کا سلطان. میں خود انڈو پاکستان کی مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرے پاس اس کا مکمل ایک گورکھا ریجمنٹس کی طرف گورکھا ریجمنٹس بھی چھوڑ دیں، جن بندوں کو ہم بہت زیادہ ہیرو اپنا سمجھتے ہیں، انہوں نے لوکل مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا یہ پورا ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس بحث سے نکل جائیے. مغلیہ دور دیکھ لیں، اس میں باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو. رعایا کامن مین اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز اس سے کنٹروورسی ڈیولپ ہو جائے گی. یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی کنٹروورسی اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہسٹری ہماری ری ڈیفائن ایک سٹیج کے اوپر ضرور ہوگی. گزارش یہ ہے کہ کیا آپ آئیڈینٹیفائی تو آپ نے کر لی ہر چیز، ہم ایک غلطی کا حصہ رہے ہیں، مانتے ہیں. کسی سٹیج پہ آپ نے بخاری صاحب سیریس تھنکنگ دیکھی ہے کہ اس پورے پروسیس کو ریورس کر دیا جائے؟ ہم انڈیا کو گالیاں نکالتے ہیں، پرائم منسٹر مودی کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، انہوں نے ریورس کر کے دکھائی ہے. پرو رشیا اینڈ ناؤ ایبسلیوٹ امریکن، یعنی اس حد تک امریکن. اور تعلقات ماسکو سے ابھی بھی آج بھی ٹھیک ہیں، تعلقات چائنا سے بھی 100% ٹھیک ہیں. اس حد تک کہ ان کے نیشنل انڈیپینڈنس ڈے پہ
امریکن سٹنگ پریزیڈنٹ چیف گیسٹ آتا ہے اور اس کی کرسی جو ہے انڈین پریزیڈنٹ سے چھوٹی رکھی جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ کے پاس کلپ ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ امیجز وہاں پوری دنیا نے دیکھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تہیا کر لیا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا. ان کی دیوالی میں اس کی بیگم جو ہے ساڑی باندھ کے جاتی ہے. جی, میں ابھی برٹش پرائم منسٹر کی بات کر رہا تھا 4 دن پہلے کی. برٹش پرائم منسٹر جب آئی ہیں, جو اس وقت خاتون ہیں, انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر انڈین ساڑی پہنی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ برٹش پرائم منسٹر پاکستان آیا اور اس نے شیروانی پہن لی ہو. میں نے نہیں دیکھا. کم از کم میں ایک جاہل آدمی ہوں, آپ جیسے لوگوں سے اور خالد صاحب اور دلاور صاحب سے سیکھتا ہوں. میں نے آج تک نہیں دیکھا. سادگی پہ کون نہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ آیا اور اس نے کرتا شلوار پہنا ہو. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ایک سٹیج پہ کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم آئسولیشن میں جا چکے ہیں اس وقت. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ اپنی فلائٹس دیکھ لیجئے, اپنے ایئرپورٹس پہ ٹریفک دیکھ لیجئے, آپ غیر ملکی پاکستانی جو آ رہے ہیں ان کا نومیریکل سٹرینتھ دیکھ لیجئے, آپ حیران ہو جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ ملک کی امیج ہمارا خوفناک حد تک خراب ہو چکا ہے, خوفناک حد تک. اینڈ وی آر ڈوئنگ نتھنگ ٹو چینج. نہیں, ہم بڑے خوش ہیں. ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم خراب نہیں ہیں. اصل میں ہمارے جو ساتھ ہمسائے ہیں نا, یہ بڑے بدماش ہیں. انہوں نے ہمارے متعلق نیگیٹو پروپیگنڈا کیا. یہ ٹھیک ہے, اپنے سینئر لیڈروں یہ کو ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن کیا ہم نے اپنی خرابیاں خود پیدا نہیں کی؟ کون آپ کو اجازت دے رہا ہے, کون منع کر رہا ہے؟ میں ایک بہت چھوٹی سی عامیانہ ادنیٰ مثال دینا چاہتا ہوں. یہ جو 100% ملاوٹ, رشوت, اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو ادنیٰ چیزیں they are accepted ills. بخاری صاحب, مسئلہ الز کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا as norms. They are norms. Good God. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد میں کیا جواب دوں. آتا ہوں, میں آپ کے پاس نیا ایک سوال لے کے کوشش کرتا ہوں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے پھانسوں گا میں. جی خالد محمود صاحب, آپ کے پاس میں یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ جن الز کا اشارہ جس طرف کیا راؤ صاحب نے, جو بات کی انہوں نے دلاور چودھری صاحب نے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنا قد بڑھانے کی خاطر, کیا ہم اس میس سے نکلنے کی خاطر, کیا ہم ماضی کے ان خوفناک واقعات کو ایک طرف رکھ کے نکل کے ایک ایسی قوم کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں اگر ہم اپنی اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں؟ مجھے جب سی پیک کا سودا کوئی بیچتا ہے, جس کی طرف اشارہ دلاور چودھری نے بھی کیا, اس پر میں اس کو حوالے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر خدا کرے بائی آل آر ڈوئنگ اگینسٹ اٹ, اگر یہ کبھی کمیشن ہو گیا, یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا, تو کیا ہم ایک قوم کی حیثیت سے, ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے اپنا وہ مقام پا سکیں گے کہ نہیں؟ جی خالد صاحب اسٹیٹ پہ آپ آ جائیے جناب. جی بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ بڑا ڈیفیکلٹ اور بڑا کمپلیکس کویشچن ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ میرے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کرسٹل بال دیکھ سکوں کہ آگے جا کے ہم اس پہ نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے. جو تھوڑی بہت میری محدود نالج ہے اس کے اعتبار سے میں بات کرنا چاہوں گا. راؤ صاحب کی جو رائے ہے اس کا احترام کرتے ہوئے میری اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ہم جس رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور جس طرح کی کمپلیکس سچویشن اکانومی کی, پولیٹکس کی اور جیو اسٹریٹجک سچویشن کی ہے, وہ بعض اوقات یہ ہے کہ مایوس بھی کر دیتی ہے, اور کافی زیادہ کمپلیکسٹی ہے اس میں, اور ان چیزوں کے اتنے آسان جواب بھی نہیں ہیں اور اتنے آسان حل بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی ایک گمان ہے اور بیلیو بھی ہے کہ انسان کو رجائیت پسند بھی رہنا چاہیے اور پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ زندگی کو اپروچ کرنا چاہیے. آپ کے اندر سے وہ اعتماد پھوٹتا ہے جو آپ کے باہر کی دنیا کو بدلتا ہے. جس طرح ناصر کاظمی نے کہا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر, شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. یہ آپ کے اندر کا موسم اگر مایوس ہو جائے, اگر یہ پشمردہ ہو جائے, تو پھر باہر کے موسم کو تو آپ بدلنے سے رہے. تو لہٰذا اس میں میرا ذاتی جو اپنے ہے کہ ایک خود اعتمادی ہماری رہنی چاہیے, ہونی چاہیے, رجائیت اور امید ہونی چاہیے. اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ کوئی چیز میں استقلال نہیں ہے. اگر یہ فرض کرو آج زوال ہے, حالات میں بہت ابتری ہے, تو یہ بھی مستقل رہنے والی چیز نہیں, اور کبھی اگر بہت زیادہ عروج آ گیا تو وہ بھی مستقل رہنے والی چیز نہیں تھی.
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ قومی جو ہماری ہسٹری ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہم نے سیکھا ہے. پھر دنیا کے ڈائنامکس پچھلے 30 سالوں میں بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں. میں اب یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ 60s اور 70s اور ایون 90s کی دہائی میں اپنی قوم کو ہانک سکتے تھے خاص طریقہ کار سے، وہ چیزیں اب ممکن نہیں رہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ میڈیا، پھر یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، یوتھ بلج ہمارا اس وقت کافی زیادہ ہے، ورلڈ کے ساتھ ہم کنیکٹڈ بہت زیادہ ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہے کہ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. پہلے وہ باتیں جو ایک زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوتا تھا یا خبریں چھپانے کی بات ہوتی تھی، لیکن آج وہ چیزیں بڑے انداز میں اوپن اپ ہو کے بھی آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں کافی پازیٹیو ہوں. میں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جانے کا موقع بھی ملتا رہا ہے، یوتھ سے ایک رابطہ بھی رہتا ہے، ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، لکھنا لکھانا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی رہتا ہوں. ساؤتھ ایشیا بھی میں نے کافی گھوما ہے، لوگوں سے ملا ملا ہے. میری اپنی ذاتی فیلنگ یہ ہے کہ نمبر 1 وی شوڈ اپریشیٹ اینڈ وی شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ریکگنائز کہ یس وی ہیو پرابلمس. ہم نے ہسٹری میں ایک سیکورٹی ڈاکٹرین جو ہماری رہی ہے اس میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے گورننس کی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہم سے معاشی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. اور یہ بالکل راؤ صاحب نے صحیح بات کی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے مختلف، اگر آپ تمام سیکٹرز کو دیکھیں، ایک رینٹ سیکنگ والا. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا کام کوئی اور کر دے، بس میں اس کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا کے دیکھ لوں. ٹیکس ہم دینے کو تیار نہیں، لا اینڈ آرڈر میں ہم مطلب اس کو فالو کرنے کو تیار نہیں، ٹیکنالوجی جو ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. ہماری ایکسپورٹ اگر باسکٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو جو آج سے 30 سال پہلے لو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کر رہے تھے آج بھی وہی ہم کر رہے ہیں. اگر انڈسٹریل اسپیکٹرم کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے انڈسٹریل اسپیکٹرم کے اوپر کوئی ہم نے ریولیوشنائز نہیں کیا. اس دوران میں دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور ہم وہیں کی وہیں جگہ. خالد صاحب، میں آپ سے جو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں پاگل پن میں بات کہیں سے کہیں لے جاتا ہوں، امریکہ کے انتخاب سے بات کرتے کرتے ہم سی پیک پہ چلے گئے، مگر دیر آلویز از اے میتھڈ ان مائی میڈنس. وہ یہ ہے کہ سی پیک کی مخالفت کہاں کہاں سے ہو رہی ہے. میرے خیال سے آپ اس سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں. امریکہ کو بھی اس کے اتنے ہی مروڑ ہیں جتنے بھارت کو ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک جو بات کی تھی دلاور چودھری صاحب نے، اس کی مجھے وضاحت چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جتنا بھی 46 بلین کی انویسٹمنٹ ہے وہ ایک گرانٹ کی صورت میں ہے، وہ لون جس طرح سے لون ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے. ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دیجیے پلیز. دیکھیے آپ نے جو بات کی میں وہ اسی پہ آ جاتا ہوں. پہلے جو میں بات کر رہا تھا اس کو اس کے ساتھ ہی میں ذرا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں. بات یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن میں ایک مجھے تو امید نظر آتی ہے، مجھے ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے، بٹ وہ امید اور روشنی کی کرن کچھ کوالیفیکیشن کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کچھ بہتر کر لیتے ہیں، بہت زیادہ انقلابی تبدیلیاں نہ بھی کریں، اگر ہم کم از کم کچھ چند ایک قدم بھی اٹھا لیتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور اس میں سے مزید آگے بہتری نکلے گی. اب آ جائیں کہ یہ فار ایگزامپل یہ جو سی پیک ہے، یہی ہمارے لیے ایک امتحان اور چیلنج ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اس اپرچونٹی کو آیا ہم اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا یہ ہماری جو ایک یوزول ریٹورک ہے اور جو مطلب چیزوں کو بگاڑنے کی صلاحیت ہے یہ اس کی نظر ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے تو ہم نے وہ صوبوں کی کھینچا تانی شروع کر دی. اب یہ ہے کہ ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ میں کورٹ میں لے جاؤں گا، اور خدا کا نام مانے یہ انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ جا کے کورٹوں میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یہ ہماری کو مطلب ہے کہ زمین کے جھگڑے ہیں، یہ ہمارے کو کانٹریکٹ کے جھگڑے ہیں کہ کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی اور اس کے مطابق چلیں گے. اب سی پیک جو ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت نے اس کو کچھ یوں پیش کیا ہے کہ یہ دریافت صرف انہی کی تھی. ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. اچھا پاکستان اور چائنا کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا گوادر کا زرداری صاحب نے. اچھا پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ دو ملکوں کے تعلقات ہیں، اس میں جو وہی حکمران اس وقت کے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک رول ہے، لیکن بہرحال ان کا ہے. اب اس میں پرابلم بھائی یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اتنی انشور نہیں کی گئی. ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی چھاتی سے لگا کے رکھی گئی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں فرض کرو اس میں امداد کے ہیں اس کو بھی آپ واضح نہیں کر رہے. باقی جو پروجیکٹس ہیں لون کے بھائی اس میں سوورن گارنٹی تک تو دی جا رہی ہیں، پیپرا رولز کو آپ اوور لائٹ کر رہے ہیں. اچھا اسپیشل کنسیشنز آپ دے رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے. ناظرین یہ گفتگو جو ہے یہ جاری رہے گی. موضوع ایسا ہے جس کے اوپر خالد محمود صاحب جو ہے ان کی بات جو ہے اس کو ابھی آگے بڑھائیں گے ہم. آج کے لیے چونکہ وقت ختم